لوگ کہاوت ہے کہ میرے بابا نے بلوچستان میں ایک کالے ریچھ سے نہتے مقابلہ کیا۔ اگر یہ کہانی کسی اور کے بارے میں ہوتی تو اسے آسانی سے مسترد کر دیا جاتا، کیونکہ افغانستان میں مبالغہ آرائی کا رجحان بہت عام تھا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن یہ تقریباً ایک قومی مصیبت بن چکی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ اس کے بچے نے ڈاکٹری کے امتحان پاس کر لیا ہے، تو زیادہ امکان یہ تھا کہ اس کے بیٹے نے ہائی اسکول میں بیالوجی کا امتحان پاس کر لیا ہو۔ بابا کی بات پر کسی نے شک بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ غالباً ان کی کمر پر پنجوں کے دو گہرے نشان تھے۔ میں نے بے شمار مرتبہ بابا اور ریچھ کے درمیان ہونے والے ریسلنگ میچ کا تصور کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خواب بھی دیکھے، لیکن ان خوابوں میں میرے لیے بابا اور ریچھ میں فرق کرنا ناممکن تھا۔ یہ رحیم خان تھا جس نے سب سے پہلے بابا کو طوفان آغا کے نام سے پکارا، جو بعد میں ان کا نک نیم بن گیا۔ طوفان آغا کا مطلب ہے مسٹر ہریکین۔ یہ بڑا موزوں لقب تھا۔ میرے والد فطرت کی ایک قوت تھے، پشتون نسل کا ایک زبردست نمونہ، گھنی داڑھی اور بے ترتیب بھورے کے مریالے بال، جو کہ اتنے بے ترتیب تھے جتنے کہ وہ خود تھے۔ ان کے مضبوط ہاتھ بید کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتے تھے، اور ان کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شیطان کو بھی گھٹنوں کے بل گر کر رحم کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ رحیم خان کہا کرتا تھا کہ جب کسی بھی محفل میں وہ 6.5 فٹ کا جوان گرجتا تو تمام لوگوں کی توجہ اس کی طرف ایسے مبذول ہو جاتی جیسے سورج مکھی کا رخ سورج کی طرف ہو جاتا ہے۔ بابا کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا، حتیٰ کہ ان کے سوتے ہوئے بھی۔ میں کانوں میں روئی ٹھونس لیتا اور کمبل اوپر کر لیتا، پھر بھی ان کے خراٹوں کی آواز کسی ٹرک کے چنگاڑتے ہوئے انجن کی طرح دیواروں میں سے گزر کر میرے کانوں تک پہنچ ہی جاتی۔ حالانکہ میرے اور بابا کے کمرے کے درمیان ایک لاؤنج تھا، اور پھر بھی یہ حال تھا۔ میری ماں کا ان کے کمرے میں سونا میرے لیے ایک معمہ تھا۔ یہ بات اس لمبی فہرست میں شامل ہے جو باتیں میں کبھی ماں سے ملا تو ضرور پوچھوں گا۔ 1960 کے اواخر میں میرے والد نے ایک یتیم خانہ بنانے کا ارادہ کیا۔ میں نے رحیم خان کے ذریعے یہ کہانی سنی کہ انہوں نے اس کا نقشہ بھی خود بنایا، حالانکہ ان کے پاس نقشے بنانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ناقدین نے انہیں اپنی بے وقوفی چھوڑنے اور اچھا سا آرکیٹیکٹ ہائر کرنے کو کہا۔ یقیناً بابا نے انکار کر دیا اور سب نے ان کے ضدی رویے پر مایوسی سے سارے لا دیے۔ لیکن پھر بابا کامیاب ہو گئے اور سب نے ان کے فاتحانہ انداز پر سر ہلا دیے۔ دریائے کابل کے جنوبی کنارے پر جدے میوند کی مرکزی پٹی کے ساتھ اس 2 منزلہ عمارت کی تعمیر کا تمام خرچہ بابا نے خود برداشت کیا۔ رحیم خان نے مجھے بتایا کہ بابا نے ذاتی طور پر اس پورے پروجیکٹ کی فنڈنگ کی تھی، انجینئرز، الیکٹریشینز، پلمبرز اور مزدوروں کی ادائیگیاں، اور ہاں، شہر کے افسران کو رشوت بھی اپنی جیب سے ہی دی تھی۔ یتیم خانے کی تعمیر میں 3 سال لگے۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ مجھے یاد ہے جب یتیم خانہ کھلنے سے ایک دن پہلے بابا مجھے غرغہ جھیل لے گئے، جو کابل کے شمال میں چند میل کی دوری پر واقع ہے۔ انہوں نے مجھے حسن کو بھی ساتھ لانے کو کہا، لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ اسے کام ہے اور وہ نہیں آ سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اور بابا کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ ایک دفعہ غرغہ جھیل پر میں اور حسن پتھر پھینکنے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حسن کے پتھر نے پانی کی سطح پر 8 ٹھپے کھائے اور وہ جیت گیا۔ میری تو کبھی 5 سے بھی زیادہ نہ ہو سکے۔ بابا جو یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے حسن کی کمر پر تھپکی دی اور حتیٰ کہ پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم جھیل کے کنارے پکنک ٹیبل پر بیٹھے، بس بابا اور میں، کوفتے کا سینڈوچ اور ابلے ہوئے انڈے کھا رہے تھے۔ پانی گہرا نیلا تھا اور سورج کی روشنی پانی کی شیشے جیسی شفاف سطح پر چمک رہی تھی۔ جمعے کے دن اکثر دھوپ میں دن گزارنے کی شوقین فیملیز سے یہ جگہ بھری ہوتی، لیکن یہ ہفتے کا وقت تھا اور وہاں صرف بابا اور میں تھے، اور ہمارے علاوہ چند لمبے بالوں اور داڑھیوں والے سیاح جنہیں ہپی کہا جاتا موجود تھے۔ وہ لوگ ڈاک پر پانی میں پاؤں لٹکائے ہاتھوں میں مچھلی پکڑنے والے راڈ لیے بیٹھے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا، ان کے بال اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن بابا ہلکا سا مسکرائے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اگلے دن کے لیے تقریر کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ہاتھ سے لکھے کاغذوں کا پلندہ تھا، وہ پڑھتے ہوئے نوٹس بھی بنا رہے تھے۔ میں نے انڈا کھاتے ہوئے بابا سے سوال کیا کہ بابا، مجھے اسکول میں ایک لڑکے نے کہا ہے کہ اگر ہم انڈے کا چھلکا کھا لیں تو ہمیں اس کو پیشاب میں خارج کرنا پڑے گا، کیا یہ سچ ہے؟ بابا کوئی جواب دیے بنا ایک بار پھر ہلکے سے مسکرا دیے۔ میں نے اپنے سینڈوچ کا ہی لقمہ لیا۔ پیلے بالوں والے سیاحوں میں سے ایک ہنسا اور دوسرے کی پیٹھ پر چپت لگائی۔ فاصلے پر جھیل کے اس پار ایک ٹرک جو پہاڑی پر آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا، سورج کی روشنی اس کے سائیڈ ویو مرر میں پڑ کر چمکی۔ میں سوچ رہا ہوں شاید مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ بابا نے ہوا سے اڑتے ہوئے کاغذوں سے سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ میں سوڈا واٹر پی سکتا ہوں، صرف مجھے گاڑی کی ڈگی سے جا کر اسے خود نکالنا ہوگا۔ اگلے دن یتیم خانے کے باہر کرسیاں کم پڑ گئیں۔ بہت سارے لوگوں کو افتتاحی تقریب دیکھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور میں بلڈنگ کے مرکزی دروازے کے سامنے بنے چبوترے پر بابا کے پیچھے کھڑا تھا۔
بابا نے سبز رنگ کا سوٹ اور کراکلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ تقریر کے درمیان میں تیز ہوا سے ٹوپی اڑ گئی، سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان کو ٹوپی پکڑا دوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایسا کرتے سب لوگ مجھے دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ وہ میرے بابا ہیں۔ وہ مائکروفون کی طرف واپس مڑے اور کہا کہ انہیں امید ہے عمارت ان کی ٹوپی سے زیادہ مضبوط ہوگی، اور سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جب بابا کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ کھڑے ہو کر خوشی سے دیر تک تالیاں بجاتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان سے ہاتھ ملایا۔ ان میں چند لوگوں نے مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور پیار سے میرے بالوں کو چھیڑا۔ مجھے اپنے اور بابا پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن بابا کی کامیابیوں کے باوجود لوگ ہمیشہ ان کی قابلیت پر شک کرتے تھے۔ انہیں کہا جاتا کہ کاروبار چلانا ان کے خون میں نہیں ہے اور انہیں اپنے والد کی طرح قانون پڑھنا چاہیے۔ بابا نے نہ صرف کاروبار چلا کر بلکہ کابل کے امیر ترین تاجر بن کر ان کو غلط ثابت کیا۔ بابا اور رحیم خان نے قالین ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا، 2 فارمیسی اور 1 ریستوران بھی بنایا۔ جب لوگوں نے انہیں تانے دیے کہ وہ اچھی جگہ شادی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ہیں، تو انہوں نے میری والدہ صوفیہ اکرمی سے شادی کی، جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت تھیں، اور انہیں عالمی سطح پر کابل کی سب سے معزز، خوبصورت اور نیک عورتوں میں سے ایک جانا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ شاہی خاندان سے تھیں بلکہ یونیورسٹی میں فارسی کلاسیکی ادب پڑھاتی تھیں، اور سونے پہ سہاگا کہ بابا انہیں میری شہزادی کہہ کر لوگوں کو چھیڑتے تھے۔ مجھے چھوڑ کر میرے والد نے اپنے ارد گرد سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق ڈھا رکھا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بابا دنیا کو سیاہ اور سفید کی نظر سے دیکھتے تھے، اور انہیں ہر وقت یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کیا سفید ہے اور کیا سیاہ۔ آپ ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتے جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہو۔ آپ تو شاید اس سے ڈرتے ہو یا شاید نفرت ہی کرتے ہو۔ جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو ہمارے پاس ایک مولوی تھا جو ہمیں اسلام کے بارے میں پڑھاتا تھا۔ اس کا نام ملا فتح اللہ خان تھا، ایک چھوٹا ضدی آدمی جس کا چہرہ محاسوں کے نشانات سے بھرا ہوا اور آواز انتہائی کرخت تھی۔ اس نے ہمیں زکوٰۃ کے فضائل اور فرائض کے بارے میں بتایا۔ اس نے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی باریکیاں سکھائیں اور ہمیں قرآن کی آیات زبانی یاد کروائیں، لیکن اس نے کبھی ان آیات کا ترجمہ نہیں کیا۔ وہ تلفظ پر بہت زور دیتا تھا اور اس پر پٹائی بھی کرتا تھا کہ عربی تلفظ ٹھیک کرو تاکہ خدا تمہیں اچھی طرح سن سکے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے ایک دن ہمیں بتایا کہ اسلام شراب پینے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ شرابی کو قیامت کے دن اپنے گناہ کا جواب دینا ہوگا۔ ان دنوں کابل میں شراب نوشی کافی عام تھی۔ لوگ کھلے عام نہیں پیتے تھے، حالانکہ کوئی انہیں کوڑے نہیں مارتا تھا، لیکن وہ صرف احترام کی خاطر ایسا نہیں کرتے تھے۔ لوگ اپنے لیے شراب کو دوا کے طور پر براؤن کاغذ کے تھیلوں میں مخصوص میڈیکل سٹور سے خریدتے۔ وہ ان تھیلوں کو چھپا کر لے جاتے کیونکہ اگر کسی کی ان پر نظر پڑ جاتی تو وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا۔ اکثر لوگوں کو ایسے سٹورز کی ریپوٹیشن کا پتہ ہوتا تھا۔ میں اور بابا اسٹڈی اور سگریٹ نوشی کے کمرے میں تھے جب میں نے ان کو بتایا کہ ملا فتح اللہ خان نے کلاس میں ہمیں کیا پڑھایا ہے۔ بابا اس وقت کمرے کے کونے میں بنی ہوئی بار سے اپنے لیے وسکی کے گلاس بھر رہے تھے۔ انہوں نے سنا، سر ہلایا اور گلاس لے کر چمڑے والے صوفے پر دراز ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں درخت کے 2 سخت تنوں پر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس اندر لے کر اسے اپنی ناک سے خارج کیا۔ مجھے لگا یہ لمحہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں انہیں گلے لگانا چاہتا ہوں یا خوف سے ان کی گود سے چھلانگ لگا کر بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اسکول میں جو کچھ سیکھا ہے اسے حقیقی تعلیم کے ساتھ الجھا دیا ہے، انہوں نے اپنی موٹی آواز میں کہا۔ لیکن اگر اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو کیا یہ آپ کو گناہگار گار بناتا ہے بابا؟ بابا نے اپنے دانتوں کے درمیان برف کا کیوب کچل کر کہا، کیا تم جاننا چاہتے ہو تمہارے بابا گناہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، بابا نے کہا، لیکن پہلے اسے ابھی اور اسی وقت سمجھو۔ عامر، تم ان داڑھی والے احمقوں کی کوئی بات نہیں سیکھ سکتے۔ اعوذ باللہ۔ بابا نے گالی دیتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے وہ تمام داڑھی والے بندر جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، یا شاید اس سے بھی آگے کچھ، بابا نے کہا، اور ان کے گلاس میں برف کے ٹکڑے آپس میں ٹکرائے۔ میں ہنسنے لگا۔ بابا کو کسی بندر کی داڑھی پر پیشاب کرتے دیکھنا عجیب ہی تھا، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ وہ ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور ایک ایسی زبان میں لکھی کتاب پڑھتے ہیں جس کا مطلب وہ نہیں جانتے۔ انہوں نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، خدا ہم سب کی حفاظت کرے اگر افغانستان کبھی ان کے قبضے میں آتا ہے تو۔ لیکن ملا فتح اللہ خان اچھا لگتا ہے، میں نے ہنسی کے درمیان میں کہا۔ چنگیز خان نے بھی ایسا ہی کیا، بابا نے کہا۔ خیر چھوڑو، کافی ہو گیا۔ تم نے مجھ سے گناہ کے بارے میں پوچھا اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیا تم سن رہے ہو؟ ہاں، میں نے ہونٹوں کو بھینچ کر ہنسی روکتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، لیکن میری ناک سے ایسی عجیب آواز نکلی کہ میں پھر ہنسنے لگا۔ بابا نے پتھریلی آنکھوں سے مجھے گھورا اور میں نے فوراً ہنسنا بند کر دیا۔ میں تم سے ایک بار آمنے سامنے بات کرنا چاہتا تھا، کیا تم اسے برداشت کر سکتے ہو؟ جی بابا جان۔
بابا کے تھوڑے سے الفاظ بھی مجھے بہت تکلیف دیتے تھے، لیکن ہماری گپ شپ ہوتی ہی کب تھی، چہ جائے کہ میں ان کی گود میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، بابا کی آنکھوں میں حیرت تھی، تو اب سے جان لو، ملا تمہیں جو کچھ بھی پڑھائے، گناہ صرف ایک ہے اور وہ ہے چوری، باقی تمام گناہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نہیں بابا جان، میں نے کہا، حالانکہ میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا نے بے صبری سے سانس لی۔ میں جانتا تھا وہ بے صبر انسان نہیں تھے، اس لیے ان کی یہ حرکت بھی مجھے بہت چبھی۔ مجھے وہ وقت یاد تھا جب وہ رات گئے تک گھر نہیں آتے تھے اور یتیم خانے کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے، تو مجھے ان بچوں سے نفرت سی ہو گئی تھی، اور میں کبھی کبھی سوچتا کہ وہ بچے اور ان کے لواحقین سب مر جائیں۔ بابا نے کہا، جب آپ ایک آدمی کو مارتے ہیں تو آپ ایک زندگی چوری کرتے ہیں، تم اس کی بیوی سے شوہر کا حق، باپ سے اس کی اولاد اور بچوں سے باپ کا حق چھین لیتے ہو۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کسی سے سچ کا حق چھین لیتے ہیں۔ جب آپ دھوکہ دیتے ہیں تو آپ انصاف کا حق چوری کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آ گئی۔ جب میرے والد 6 سال کے تھے تو ایک چور نے رات کے اندھیرے میں میرے دادا کے گھر میں کود کر میرے دادا کو دھمکایا۔ میرے دادا جو ایک جج تھے، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے گلے پر چھرے کا وار کر کے ان کو قتل کر دیا اور بابا سے والد کو چھین لیا۔ قصبے کے لوگوں نے قاتل کو اگلے دن دوپہر سے پہلے پکڑ لیا۔ وہ قندوز کے علاقے کا ایک آوارہ نکلا۔ انہوں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسے عصر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بابا نہیں، رحیم خان تھا جس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ مجھے ہمیشہ بابا کے بارے میں باتیں دوسروں سے ہی پتہ چلتی تھی۔ بابا نے کہا، چوری سے بڑھ کر برا کوئی کام نہیں عامر۔ ایک آدمی جو وہ لیتا ہے جو لینے کے لیے نہیں ہوتا، زندگی ہو یا نان کی روٹی، میں ایسے آدمی پر تھوکتا ہوں، اور اگر ایسے شخص سے میرا آمنا سامنا ہو جائے تو خدا اسے بچائے۔ سمجھ گئے؟ میں نے بابا کے کسی چور کو مارنے کے خیال کو سنسنی خیز اور ڈراؤنا پایا۔ اگر کوئی خدا ہے نعوذ باللہ، تو اس کے کرنے کو بہت سے اور اہم کام ہوں گے، میری شراب پینے اور سور کھانے سے۔ اب نیچے اترو، گناہ کے بارے میں اس گفتگو نے مجھے پیاسا کر دیا ہے۔ میں باہر سے انہیں شراب کا پیالہ بھرتے ہوئے دیکھ کر سوچنے لگا کہ مزید کتنا وقت لگے گا کہ ہم دوبارہ ایسے بیٹھ کر بات کر سکیں، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے ہمیشہ ایسا لگا جیسے بابا مجھ سے تھوڑی نفرت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہیں، آخر میں نے قتل کیا ان کی پیاری بیوی کو، ان کی خوبصورت شہزادی کو۔ کیا میں نے نہیں کیا؟ کم از کم میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ شائستگی دکھاتا اور ان جیسا بن جاتا، جو کہ میں نہیں بن سکا۔ اسکول میں ہم ایک گیم کھیلا کرتے تھے جسے شعر جنگی یا نظموں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ فارسی کے استاد نے اسے ترتیب دیا تھا۔ آپ ایک شعر پڑھتے اور جس لفظ پر وہ ختم ہوتا، دوسری ٹیم نے اسی لفظ سے شعر پڑھنا ہوتا تھا، اور اس کے لیے 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا تھا۔ میری کلاس میں سے ہر کوئی چاہتا کہ میں ان کی ٹیم میں ہوں، کیونکہ جب میں 11 سال کا ہوا تو میں نے خیام، حافظ اور رومی کے مثنوی کے درجنوں شعر زبانی یاد کر لیے تھے۔ ایک بار میں نے پوری کلاس سے مقابلہ کیا اور میں جیت گیا۔ میں نے اس رات بابا کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے صرف اچھا کہنے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنے والد کی بے رخی سے بچنے کا راستہ ماں کی کتابوں اور حسن کی دوستی میں تلاش کیا۔ میں نے سب کچھ پڑھ ڈالا، رومی، حافظ، سعدی، وکٹر ہیوگو، جولیس ورون، مارک ٹوین، این فلیمنگ وغیرہ۔ میں نے اپنی ماں کی تمام کتابیں پڑھ لیں، لیکن بورنگ تاریخ والی نہیں۔ مجھے تاریخ میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن تمام مشہور ناول۔ میں نے اپنی جیب خرچی کتابیں خریدنے پر صرف کرنا شروع کر دی۔ میں ہر ہفتے سینما والے پارک سے ایک کتاب خریدتا۔ کمرے کے شیلف بھرتے گئے، یہاں تک کہ مجھے کتابوں کو گتے کے ڈبوں میں محفوظ کرنا پڑا۔ ایک شاعر سے شادی کرنا تو ایک الگ بات تھی، لیکن ایک ایسے بیٹے کا باپ بننا جو شکار کے بجائے شعری کتابیں پڑھتا رہے، یقیناً بابا نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ حقیقی مرد شاعری نہیں پڑھتے، اور شاعری لکھنی تو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اصلی لڑکوں کو تو فٹ بال کھیلنی چاہیے، جیسے کہ بابا کھیلتے تھے جب وہ جوان تھے۔ 1970 میں بابا نے یتیم خانے کی تعمیر کے کام سے چھٹی لی اور ٹی وی پر ورلڈ گیمز دیکھنے تہران چلے گئے۔ افغانستان میں ابھی تک ٹی وی نہیں تھے۔ انہوں نے میرے اندر وہی جوش و جذبہ جگانے کے لیے مجھے فٹ بال ٹیم میں ڈال دیا۔ مجھ میں وہی جذبہ تھا، لیکن میرا وجود تو اپنی ٹیم کے لیے مصیبت کا باعث تھا۔ میں پاس کے رستے میں آ جاتا یا صاف رستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اپنی کمزور ٹانگوں کے ساتھ پھدک پھدک کر اور چیخ چیخ کر کہا، اب مجھے پاس دو، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ لیکن بابا نے ہمت نہیں ہاری۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ میرے اندر ایتھلیٹکس کی کوئی صلاحیت موجود نہیں، تو انہوں نے مجھے ایک پرجوش تماشائی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، جب کابل کی ٹیم نے قندھار کے خلاف گول کیا تو میں ان کے ساتھ چیخا اور ریفری کو گالیاں دی جب اس نے ہماری ٹیم کے خلاف پینلٹی دی، لیکن بابا نے میری حقیقی دلچسپی کی کمی کو محسوس کر لیا اور خود کو اس تاریخ حقیقت کے آگے سر نگوں کر دیا کہ ان کا بیٹا کبھی نہ فٹ بال کھیل سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بابا مجھے سالانہ بزکشی کے ٹورنامنٹ میں لے گئے، جو کہ موسم بہار اور نئے سال کے پہلے دن ہوتا تھا۔
بزکشی پہلے اور اب بھی افغانستان کا قومی جذبہ ہے۔ ایک چپنداز، ایک انتہائی ماہر گھڑ سوار جسے عام طور پر امیر شائقین کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی، اسے بکری یا مویشیوں کی لاش میلے کے درمیان سے چھیننی پڑتی۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان جہاں چیخ و پکار اور دھوئیں کے بادل ہر طرف پھیلے ہوئے جنگ کا منظر پیش کرتے، اسے لاش کو اپنے ساتھ لے کر پورے اسٹیڈیم کے گرد چکر لگا کر اسے گول کرنے والے دائرے میں پھینکنا ہوتا، جبکہ دوسری ٹیم اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے اس کا پیچھا کرتی۔ جانور کی لاش کو چھیننے کے لیے طاقت کا آزادانہ استعمال کیا جاتا، لات، پنجہ، چابک، گھوسا، سب کچھ۔ اس دوران گھوڑے منہ سے جھاگ اڑاتے اپنے سوار لیے آندھی کی رفتار سے اڑے چلے جا رہے ہوتے تھے۔ ایک دم بابا نے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، عامر، تم لوگوں کے درمیان بیٹھے اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی، یہ ہنری کیسنجر ہے۔ او، میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ ہنری کیسنجر کون تھا، اور ہو سکتا ہے میں پوچھتا، لیکن اس وقت میں نے خوف سے دیکھا کہ ایک چپنداز گھوڑے کی کاٹھی سے گرا اور گھوڑے کے سموں کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ اس کا جسم کسی کپڑے کی گڑیا کی طرح شکستہ اور چور چور ہو گیا اور آخر میں ایک طرف گر گیا۔ وہ ایک بار ہلا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں غیر فطری طور پر مڑی ہوئی تھی۔ اس کے خون کا ایک تالاب ریت میں جذب ہو رہا تھا۔ میں رونے لگا۔ میں گھر واپسی تک روتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ بابا بار بار غصے سے اسٹیئرنگ کو جکڑتے اور مکے مارتے رہے۔ پورے راستے وہ اپنے غصے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہے اور خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے۔ میں کبھی وہ دن نہیں بھول سکتا۔ اس رات میں اپنے والد کی اسٹڈی کے پاس سے گزر رہا تھا جب میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ رحیم خان سے بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ شکر کریں کہ وہ صحت مند ہے، رحیم خان کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ان کتابوں میں گم رہتا ہے یا پھر خیالوں میں کھویا گھر میں پھرتا رہتا ہے۔ پھر میں ایسا نہیں تھا۔ بابا مایوس لگ رہے تھے، تقریباً غصے میں۔ رحیم خان ہنس پڑا۔ بچے کلرنگ بکس نہیں ہوتے کہ آپ جیسے رنگ چاہیں ان میں بھر لیں۔ میں بتا رہا ہوں، بابا نے کہا، میں بالکل ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اور بچہ تھا جن بچوں کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں۔ تم جانتے ہو، کبھی کبھی تم سب سے زیادہ خود غرض آدمی بن جاتے ہو جسے میں جانتا ہوں۔ رحیم خان نے کہا، وہ واحد شخص تھا جسے میں جانتا تھا جو بابا کو ایسا کہنے کے باوجود بھی زندہ بچ سکتا تھا۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں؟ نہیں، پھر کیا؟ میں نے بابا کے صوفے کی چڑچڑاہٹ سنی جب انہوں نے پہلو بدلا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کان کو مزید سختی سے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ میں سننا چاہتا تھا یا شاید نہیں سننا چاہتا تھا۔ بابا کہہ رہے تھے، کبھی کبھی میں اسے کھڑکی سے باہر سڑک پر محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسے کس طرح دھکے دیتے ہیں، اس سے کھلونے لے لیتے ہیں، کبھی اسے ادھر مارا، کبھی ادھر چھیڑا، اور تم جانتے ہو وہ کبھی پلٹ کر نہیں لڑتا، کبھی نہیں۔ وہ بس اپنا سر گرا دیتا ہے، اور اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ متشدد نہیں ہے۔ رحیم خان نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں ہے رحیم، اور تم جانتے ہو، بابا نے جواب دیا، اس لڑکے میں کچھ کمی ہے۔ ہاں، شاید اس میں گھٹیا پن نہیں ہے۔ اپنے دفاع کرنے سے گھٹیا پن کا کوئی تعلق نہیں، تم جانتے ہو۔ ہمیشہ جب بھی محلے کے لڑکے اسے چھیڑتے ہیں تو حسن آگے قدم بڑھا کر انہیں روکتا ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں، حسن کے چہرے پر یہ خراش کیسے آئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ گر گیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں رحیم، اس لڑکے میں کچھ کمی ہے۔ رحیم خان نے کہا، آپ تو بس اسے اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ بابا نے کہا، ایک لڑکا جو خود اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ایک ایسا آدمی بن جاتا ہے جو کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کی طرح تم اس معاملے کو حد سے زیادہ سادہ بنا رہے ہو۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ ناراض ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کے کاروبار کو سنبھال نہیں پائے گا۔ اب کون ہے جو اس بات کو زیادہ پھیلا رہا ہے؟ بابا نے کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں ایک شوق ہے، میں جانتا ہوں تمہارے اور اس کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے، اور میں اس پر خوش ہوں، حسد بھی کرتا ہوں، لیکن خوش بھی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اسے سمجھے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں اسے نہیں سمجھتا۔ لیکن عامر کے بارے میں ایک ایسی بات مجھے اس طرح پریشان کرتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ درست الفاظ کے چناؤ کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آواز بہت کم کر دی، لیکن پھر بھی میں نے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر میں نے ڈاکٹر کو خود اسے اپنی بیوی سے نکالتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے کبھی یقین نہیں آتا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اگلی صبح جب حسن میرا ناشتہ بنا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بات مجھے پریشان کر رہی ہے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ رحیم خان کی بات غلط تھی۔